بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جنہوں نے قرآن پاک حفظ اور ناظرہ مکمل کیا، آج انشاءاللہ العزیز ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ جیسے یہ قرآن عظمت والا ہے، پھر چاہے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والا چھوٹا بچہ ہو، پھر چاہے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا عاقل نہ بھی ہو، سمجھدار نہ بھی ہو، دنیا کی نظر میں ہوشیار نہ بھی ہو، وہ اتنا سمجھدار نہ ہو کہ جا کر باہر دکان سے کوئی سامان خرید سکے، لیکن اس نے قرآن سے محبت کی، قرآن پر محنت کی، پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی محبت کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے تو کم عقل، وہ بچہ جو ہے تو عمر کے لحاظ سے چھوٹا، وہ بچہ ہے تو اتنا کہ ہم اسے پیسے دے کر بازار نہیں بیچتے کہ کہیں یہ پیسے گم نہ کر دے، کہیں جو چیز اس سے منگوائی جا رہی ہے وہ چیز غلط نہ لائے یا کوئی نقل چیز خرید کر نہ آ جائے، لیکن احکم الحاکمین اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کے بادشاہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، جب اس اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس قرآن پاک کو دینا چاہا، اس کے سینے میں محفوظ کرنا چاہا، پھر رب کی ذات نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معصوم بچہ ہے، پھر رب کی ذات نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معصوم بچہ عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی ذات نے یہ نہیں دیکھا کہ شاید کہ یہ کسی غریب کا بچہ ہے، پھر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا نسب جو ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، پھر رب العالمین نے اس طرف نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے حسب و نسب والا بھی نہیں ہے، پھر یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رنگ جو ہے اچھا ہے، سانولا ہے یا کالا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف یہ دیکھا کہ اس بچے نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر جب میرے کلام کو اپنی زبان مبارک سے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے، پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب اس نے سورۃ الناس کو بھی مکمل کر لیا، الف لام میم سے والناس تک، جب اس بچے نے اس قرآن پاک کو شروع سے ابتدا سے آخر تک پڑھا، پھر رب العالمین کی طرف سے رحمتیں بھی برسی، پھر رب العالمین کی طرف سے برکتیں بھی برسی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بچہ قرآن پاک شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے استاد کے ساتھ، اپنے استاد کے پاس دوزانوں ہو کر بیٹھ کر پڑھتا ہے، چاہے تو اس کا باپ جو ہے دنیا کے اندر گناہوں کی زندگی گزار کر گیا ہو، اس کے والدین جو ہے دنیا کے اندر اس قرآن پاک کو بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، بغیر سنے دنیا سے چلے گئے ہو، وہ قبر کے اندر موجود ہوں گے، لیکن جب یہ بچہ قرآن پاک کو اٹھا کر اپنے استاد کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچہ استاد کے سامنے بیٹھ کر دوزانوں ہو کر باادب بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کی شروع کرتا ہے، رب العالمین اس بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے والدین جو دنیا کے اندر قرآن پڑھ کر نہیں گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم قرآن ہے، یہ اتنا برکتوں والا قرآن ہے کہ اب اس بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایکو بند کریں اس کو، شروع کیا، اب مکمل نہیں کیا، شروع کیا ہے۔ شروع کرنے سے یہ سعادتیں، قرآن پاک کو شروع کرنے سے یہ انعامات، اور جب مکمل کر لے گا پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پھر روزے محشر ہوگا، میدان محشر سجا ہوا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان وہاں پر موجود ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے سروں پر تاج پہنائے ہوئے ہوں گے، انسانیت دیکھے گی، ہر ایک نظر ان کی طرف اٹھے گی، نظر اٹھے گی، ہر ایک دیکھنے والا کہے گا کہ شاید یہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، ہر ایک کہے گا، دیکھنے والی آنکھ کہے گی کہ شاید یہ اللہ کے ولی ہے، شاید یہ اللہ کے دوست ہے، شاید یہ ولی اللہ ہے، شاید یہ اولیاء ہے، شاید یہ دنیا کے اندر ساری زندگی تہجد کے اندر گزارنے والے ہیں، شاید کہ یہ دنیا کے اندر ساری زندگی سجدے میں گزارنے والے ہیں۔ یہ جو ان کا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے، جب سوال کرنے والے سوال کریں گے کہ ربا یہ ہے کون کہ جن کے سروں پر تاج پہنایا گیا ہے، یہ ہے کون کہ جن کا اس انداز میں اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے، ربا بتائیے تو صحیح کیا یہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے؟ بتائے تو صحیح کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا ساتھ دینے والے ان کے صحابی ہیں، یا انبیاء علیہم السلام نہیں ان کا ساتھ دینے والے نہیں؟ کیا یہ ولی اللہ ہے؟ کیا یہ غوث ہے یا ابدال ہے؟ یہ ساری زندگی حج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے انہوں نے گزاری، تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزار دی، یا سجدے کی حالت کے اندر ساری زندگی گزار دی؟ ان کو یہ انعام کیسے مل رہا ہے؟ یہ اعزاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب فرشتہ ان پوچھنے والوں کے سوال کا جواب دے گا، ایک ہی جواب ہوگا، یہ خوش نصیب والدین ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھایا تھا۔ قرآن حفظ نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بچے نے قرآن ناظرہ پڑھا، دیکھ کر پڑھا، سمجھ کر پڑھنے کی بھی شرط اور قید نہیں ہے۔ کیا ہے شرط؟ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو پھر ثبوت دیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے؟ سبحان اللہ کہہ کر بتائیں کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ باہر والے بھی سبحان اللہ کہیں۔ اب بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو بھائی۔ باہر والے بھی سبحان اللہ کہیں۔ قرآن کی محفل ہے، اتنے تعداد کے اندر ہم یہاں پر موجود ہیں، اتنی گونج سے سبحان اللہ کی آواز نکلے کہ شہر ٹنڈو محمد خان سبحان اللہ کی آواز سے گونج اٹھے۔ یہ تو یہ ہے کہ محلے کے جو قریب میں گھر ہے، ہماری اس حالت سے تو ان گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں کچھ ہو رہا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ فرمایا کہ جو بچہ ناظرہ قرآن پاک پڑھے، ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ان کے والدین کو کل قیامت کے دن جو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ ان کے والدین کے سروں پر رب العالمین ایسا تاج پہنائیں گے کہ پھر اس تاج کا ایک نگینہ نہیں بلکہ اس ایک نگینے کا کروڑواں حصہ اگر اس دنیا کے سورج کے سامنے کر دیا جائے، پھر یہ دنیا کا سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا، اس سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس ساری کائنات کے اندر اس ناظرہ پڑھنے والے بچے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کے ایک نگینہ، اس ایک نگینے کا کروڑواں حصہ بھی اگر دنیا
دنیا کے اندر ظاہر کر دیا جائے، سورج کی روشنی بے نور ہو جائے گی، سورج بے نور ہو کر جو ہے ٹوٹ کر گر پڑے گا، اس تاج کے ایک نگینے کے کروڑویں حصے کی روشنی اتنی ہوگی کہ جتنی اس سورج کی روشنی سے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ صرف ایک نگینے کی بات ہے، پھر وہ پورا تاج ہوگا، اس تاج کے اندر ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں نگینے ہوں گے۔ یہ اعزاز تو دیا جائے گا، یہ ناظرہ پڑھنے والے بچوں کے والدین کو ملے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ تو ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، اور جس نے حفظ کیا، اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کیا، یاد کر لیا الف لام میم سے والناس تک اللہ کے کلام کو اس نے جب اپنے سینے میں سجا لیا، اپنے سینے کو منور کر لیا، اپنے سینے میں اسے محفوظ کر کے یاد کر لیا، پھر اللہ رب العالمین اس بچے کو فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تو نے میرے کلام کو یاد کیا، بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ آج ہم دنیا والے سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھانا بالکل آسان ہے۔ مولوی صاحب بس جو ہے مسجد میں مدرسے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یہی گمان ہے نا ہمارا کہ مسجد میں مدرسے میں طالب علم آتے ہیں، مولوی صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پڑھانا بھی آسان ہے، یہی گمان ہے نا ہمارا؟ بولو بھائی، یہ گمان، یہی سوچتے ہیں نا؟ سارے یہی سوچتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کے محلے میں یہ جو مکتب ہے، مدرسہ ہے، زیادہ نہیں، ہر روز آدھا گھنٹہ طالب علموں کو بھی دیکھ لیا کرو، استاد کو بھی دیکھ لیا کرو، پتہ چل جائے گا کہ طالب علم کی محنت کتنی ہے، استادوں کی محنت کتنی ہے۔ یہ قرآن پاک آسانی سے مصیبت پریشانیوں کے بعد یہ بچہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے پھر سردی برداشت کرنی پڑتی ہے، گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بھی بنانا پڑتا ہے، گرمی کی حالت کے اندر بند کلاس میں بیٹھ کر، پنکھا بند ہے، لائٹ نہیں ہے، جیسے پاکستان کی حالت ہے، پھر بھی گھر کے اندر بندہ بیٹھا ہو، پنکھا بند ہو گیا، باہر چلا گیا، لیکن مدرسے کی کلاس میں بچہ بیٹھا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ پنکھا چل رہا ہے یا بند ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی سردی ہے یا گرمی ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے لیے آسانی کیا ہے، مشکلات کیا ہے، بس اس نے اس قرآن پاک کو یاد کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ سبق یاد کر کے سنانا ہے۔ پھر جو وہ استاد قاری صاحب جو ہماری نظر میں صرف مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے، چائے پی رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی یوں فضول نہیں بیٹھتا، وہ ایک بچے کو نہیں 30 بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، 40 بچوں کا سبق سن رہا ہوتا ہے، 40 سے 50 بچے ایک کلاس کے اندر ہوتے ہیں، سب کی توجہ، سب کو متوجہ کرنا، سب کا سبق سننا، پھر اس سبق کو تسلی سے حروف کی طرح لہجے کے ساتھ انہیں پڑھانا، یاد کروانا، یہ ایک بندہ سنبھال رہا ہوتا ہے۔ پھر جا کر الف لام میم سے والناس تک یہ قرآن پاک وہ بچہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں برداشت کی، تو نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے سردی کو بھی برداشت کیا، گرمی کو بھی برداشت کیا، اپنوں کے تانوں کو بھی برداشت کیا، غیروں کے تانوں کو بھی برداشت کیا۔ دنیا والے تمہیں تنگ نظر کہتے تھے، تم نے پرواہ نہ کی، میرے کلام پاک کو پڑھتا چلا گیا، یاد کرتا چلا گیا، جب سارا کچھ ہو گیا پھر آج میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں کہ جو تو نے دنیا میں پڑھا ہے الف لام میم سے شروع کر والناس تک
جنت کے درجات پر چڑھتا چلا جا، ہر آیت پر ایک درجہ ہے، وہ بچہ الف لام میم سے شروع کرے گا والناس تک جنت کی جتنی منازل جو ہے طے کرتا چلا جائے گا، پھر رب العالمین فرمائیں گے کہ یہ تیری منزل ہے، یہ ہے تیری منزل، یہ ہے تیرا انعام۔ اب بتاؤ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں؟ کتنی ہے؟ جزاک اللہ، 6666 منازل وہ طے کرے گا، اور 6666ویں منزل پر جب وہ پہنچے گا پھر رب العالمین فرمائیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر جو تکالیف مصیبتیں برداشت کی، آج تجھے یہ صلہ مل رہا ہے کہ اتنی بلندی پر اللہ رب العالمین نے تیرے لیے انعام رکھا ہے۔ یہ انعام، یہ سعادت قرآن پاک کو حفظ اور یاد کرنے والے کو ملے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کو بھی یہ سعادت ملے، چاہتے ہیں نا بھائی؟ بولو بھائی، چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے بھی ایسی سعادت کا ذریعہ بنے کہ ہمیں بھی سروں پر تاج پہنائے جائیں، ہمیں بھی یہ اعزاز ملے کہ 6666ویں منزل پر ہمیں جنت نصیب ہو۔ چاہتے ہیں نا؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو کہاں بھیجنا ہے؟ مسجد مدرسوں میں بھیجو گے، قرآن پاک یاد کرواؤ گے۔ اب میں